میں اختصار کے ساتھ بڑے ہی پیار کے ساتھ آپ احباب کے سامنے اپنی معروضات اور گزارشات کو پیش کروں۔ مجھے حکم فرمایا گیا ہے میں اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے حوالے سے، آپ کے جانثاروں کے حوالے سے، آپ کے وفاداروں کے حوالے سے آپ احباب کو قرآن و سنت کی روشنی میں آگاہ و آشنا کروں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اصحاب رسول کون ہیں؟ وہ دیوانے، پروانے اور مستانے کون ہیں؟ میں ان کے بارے میں یوں کہا کرتا ہوں، ان کا تعارف کرواتے ہوئے یوں کہا کرتا ہوں کہ وہ آغوش نبوت کی پروردہ ہستیاں ہیں، وہ آسمان رسالت کے چمکتے ستارے ہیں، وہ گلشن رسالت کے مہکتے پھول ہیں، جن کی خوشبو سے پوری دنیا معطر ہوئی۔ اصحاب رسول وہ ہیں جن کا تذکرہ رب کائنات نے اپنی آسمانی کتابوں تورات، انجیل اور قرآن میں بھی کیا ہے، اور ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ لکھ لو، ہمارا نظریہ لکھ لو، ہماری سوچ اور فکر لکھ لو، ہماری تڑپ لکھ لو۔ ہم یہ پیغام گلی گلی دیتے ہیں، کوچے کوچے دیتے ہیں، نگر نگر اور بستی بستی دیتے ہیں۔ ہمارا پیغام یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد اس روح زمین پر ان سے بہتر انسانوں کی کوئی قدسی صفات جماعت معرض وجود میں نہیں آئی ہے۔ جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ تنقید کرتا ہے، میں ایسے شخص کو
سوسائٹی کا سب سے بڑا منکر حرام سمجھتا ہوں جو صحابہ کی عظمت کا، رفعت کا، معرفت کا، بلندی کا، صحابہ کی شان کا، مقام کا، مرتبے کا، صحابہ کی قربانیوں کا، صحابہ کی سرفروشیوں کا، صحابہ کے زہد و تقوی کا، صحابہ کی سیرت و کردار کی پاکیزگی کا انکار کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کا مطالعہ کرو اور تمہیں بتاؤں کون ہے صحابہ۔ ہائے صحابہ وہ ہیں جنہیں شہداء علی الناس کا خطاب ملا، صحابہ وہ ہیں جنہیں رضی اللہ عنہم کا پروانہ ملا، صحابہ وہ ہیں جنہیں رضی اللہ عنہم کا پروانہ ملا، صحابہ وہ ہیں جنہیں کلم وعد اللہ الحسنہ کا خوبصورت تاج ملا، اور صحابہ وہ ہیں جنہیں اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم المفلحون کی سندیں ملی۔ اور صحابہ وہ ہیں جنہیں لہم مغفرۃ و اجر عظیم کا انعام ملا، صحابہ وہ ہیں جنہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین کا شرف ملا، صحابہ وہ ہیں جنہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس کا اعزاز و افتخار ملا۔ ارے صحابہ تو وہ ہیں جنہیں الیوم اکملت لکم دینکم کا تمغہ ملا، صحابہ وہ ہیں جنہیں والسابقون الاولون کا خطاب ملا، صحابہ وہ ہیں جنہیں اعد لہم جنات کا پیغام ملا۔ اور کیا پوچھتے ہو؟ صحابہ وہ ہیں جنہیں کلم وعد اللہ الحسنہ کا خوبصورت وعدہ فرما کے جنت میں محمد کے پڑوس میں مکان ملا۔ مولوی سے نہ پوچھ، امام سے نہ پوچھ، اور صحابہ کا پوچھنا ہے تو آمینہ کے لال سے پوچھ، کائنات کے امام سے پوچھ۔ میں نے پوچھا آقا تیرے جانثاروں کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں، بتا ان کا مقام کیا ہے۔ میں نے ابن ماجہ کو کھولا، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر حسن سند کے ساتھ روایت کو بیان کیا۔ کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ ان کو صحابہ کا مقام ان کو سمجھاؤ۔ محبوب جی کیا سمجھائیں؟ فرمایا ان کو بتاؤ لمشہد رجل منہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم عمرہ۔ میرے محبوب نے صحابہ کی نمازوں کی بات نہیں کی، صدقات و خیرات کی بات نہیں کی، حج عمرے اور جہاد کی بات نہیں کی، اور میرے رب نے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کی بات کی ہے۔ مقام دیکھ، مقام، مرتبہ دیکھ، شان دیکھ، عظمت دیکھ، فضیلت دیکھ، رفعت دیکھ، معرفت دیکھ، بلندی دیکھ، باتیں کرتا ہے۔ فرمایا ان کے چہروں پہ پڑنے والی مٹی ایک جنم، اور بعد میں آنے والوں کی زندگی بھر کی عبادات ایک جانب۔ ان کی عبادتوں کی بات کی ہے اور میری تمہاری عبادت کی بات کی ہے۔ ذرا حیثیت دیکھ، صحابہ کے مقابلے میں میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، میرا اور آپ کا مقام کیا؟ نبی تو بیان کر گئے ہیں۔ کائنات کے امام نے کہا تمہاری زندگی بھر کی عبادات ایک جانب، خیر من عمل احدکم عمرہ، تمہاری عمر بھر کی نمازیں ایک جانب، روزے ایک جانب، صدقات و خیرات ایک جانب، حج عمرے ایک جانب، اور صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی ایک جانب۔
تمہاری زندگی بھر کے اعمال مل کے محمد کے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر بات یہاں پہ ختم نہیں کی، کہا ہماری عمر کتنی ہے یار، ہم کتنی دیر 60 سال زندہ رہیں گے، 100 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لیں گے، یہ تو عمر ہی کچھ نہیں ہے۔ وَلَوْ عُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ، تمہیں جناب نوح جتنی لمبی عمر بھی مل جائے، تم اعمال کر کر کے زمین آسمان کے قلعہ پہ ملا دو، اس خلا کو پر کر دو، پھر بھی بعد میں آنے والے محمد کے صحابہ کا مقابلہ کر سکتے؟ شرم نہیں آتی ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہوئے؟ اپنی حیثیت دیکھ، اپنا لیول دیکھ، اپنا مقام دیکھ، اپنا مرتبہ دیکھ۔ میرے تیرے ایمان کی گواہی ہمارے اپنے بھی دینے کے لیے تیار نہیں، بولو نہیں۔ میرے اور آپ کے ایمان کی گواہی ہمارے بھائی دینے کے لیے تیار نہیں، ہمارے برادری والے، قوم قبیلے والے، عائشہ و اقربا گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پڑوسی ہمارے ایمان کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ الظالموں، تنقید ان پہ کرتے ہو جن کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، طہارت کی گواہی، پاکیزگی کی گواہی، انابت کی گواہی، قناعت کی گواہی، عبادت کی گواہی، ریاضت کی گواہی، قیادت کی گواہی، سیادت کی گواہی، اور جن کی خشیت کی گواہی، شریعت کی گواہی، صحبت کی گواہی، رفاقت کی گواہی، طہارت کی گواہی، نظافت کی گواہی، استقامت کی گواہی، شہادت کی گواہی، اور جن کی مغفرت کی گواہی بھی دیتا ہے یا عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ ذرا اپنا لیول تو دیکھو، ذرا اپنا لیول دیکھ کے بات کرو نا۔ تمہارا لیول کیا ہے؟ تمہارے ساتھ کوئی ناراض ہو جائے، تیرے ساتھ کلام کرنا پسند نہیں کرتا، تیرے جنازے میں شرکت کرنا گوارا نہیں کرتا، تو ان پہ تنقید کرتا ہے جن کے جنازوں میں شرکت بھی کرتا ہے تو آمنہ کا لال کرتا ہے۔ یقین نہیں آتا؟ ذرا دل کے دروازے کھول اور علامہ ظہیر کے اس روحانی فرزند کی بات کو دل کی تختیوں اور دماغ کی پٹیوں پہ منعقد کر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی فوت ہو گیا۔ نبی کائنات کو اطلاع ملی، رحمت کائنات کو خبر ملی، میرا فلاں صحابی فوت ہو گیا۔ آقا کائنات اس کے گھر تشریف لائے، رحمت کائنات کی موجودگی میں اسے غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، پھر اس کو چارپائی پر رکھ کے نماز جنازہ کے لیے لے جایا گیا۔ ہائے قربان جاؤں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے عجیب منظر دیکھا ہے، اور جہاں اس صحابی کی چارپائی کو صحابہ کندھا دے رہے تھے وہاں جناب محمد بھی کندھا دے رہے تھے۔ ان پہ تنقید کرتا ہے جن کے جنازوں کو کندھا بھی دے تو آمنہ کا لال دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جنازہ اٹھایا، جنازگاہ میں لے جا کے رکھا، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ صحابہ کہتے ہیں بڑی لمبی، رب ذوالجلال کی قسم ہے، حدیث سے یہ تو ملتا ہے کہ کائنات کا امام واز کرتا،
کائنات کا امام خطبہ ارشاد فرماتا ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب. صحابہ کی کیفیت کیا ہوتی؟ وہ بات سن کے کہہ کے لگا رہے ہوتے، وہ جھکتے اور طرح طرح کے بول سن رہے ہوتے. نہیں، کائنات کا امام انہیں واز کرتا اور وہ ایسا بلیغ واز ہوتا، وہ ایسا مؤثر واز ہوتا کہ صحابہ کے دل لرز رہے ہوتے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی تھی. اپنی تاریخ کو دوہراؤ، اپنی مساجد کی رونق کو دوبالا کرو کتاب و سنت سے، اپنے محراب و منبر سے قرآن و سنت کی آواز کو بلند کرو اور لوگوں کو بتاؤ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس محراب و منبر سے یا رب کا قرآن سنایا ہے یا محمد کا سچا فرمان سنایا ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے، ہم کہاں کھو گئے، خود غرض ہو گئے ہم بھی، اہل حدیث ہو گئے. مجھے ہمیں کیا ملے گا؟ میں گرمی چ مولوی کھڑا کر سکتے ہیں. کاش ہم اپنے اکابر و اسلاف کی طرح اپنے گھروں میں قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ اور ایک نبی کی حدیث سناتے. آج یہ حالات نہ ہوتے. کائنات کے رب کی قسم ہے، ہمیں پتا ہوتا کہ ہمیں کچھ ملتا ہے، ہماری یہ سوچ نہ ہوتی، یہ فکر نہ ہوتی، یہ لگن نہ ہوتی. کائنات کے امام نے کہا اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہو ہمیں کیا ملے گا؟ تمہیں کیا پتا ہے جو مومن و مسلمان ان صفوں میں کھڑا ہو کے خلوص سے مرنے والے مومن مواحد کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہے مغفرت کی، اللہ کو وہ بندہ اتنا پسند آتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے محبوب یہ نماز جنازہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اس کو بشارت دے دو. کس بات کی؟ کہو تیرا دعائیں مانگنا مجھے اتنا پسند آیا ہے، میں نے تیرے نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھ دیا ہے. تجھے اور کیا چاہیے؟ تو کہاں آنکھیں لگائے بیٹھا ہے؟ تو کیا لینا چاہتا ہے؟ تو کیا پانا چاہتا ہے؟ تو کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اہل حدیثوں مجھے حیرانگی ہوتی ہے، آپ تو یہ 2 4 زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں تو 5 دعائیں پڑھ لیتے ہیں، اہل حدیث 6 پڑھ لیں گے بس. میں آپ کو ایک بات نہ سناؤں، اپنے مسلک کی صداقت، سچائی اور حقانیت کی بات نہ سناؤں. امام احمد رضا سنیوں کے امام ہیں. انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے وصایا شریف. کیا ہے؟ اہل حدیثوں یاد کر لو کیا ہے؟ وصایا شریف. اس میں اس نے وصیتیں لکھوائی ہیں. ان وصیتوں میں سے ایک وصیت اس نے یہ بھی لکھوائی ہے، اس نے اپنے بیٹے حامد رضا سے کہا او حامد رضا جب میں فوت ہو جاؤں، مر جاؤں، میرا جنازہ پڑھانے کے لیے اس وقت تک آگے نہ بڑھنا، میرا جنازہ پڑھانے کے لیے اس وقت تک آگے نہ بڑھنا جب تلک جو میں نے جنازے کی 14 دعائیں لکھی ہیں. کتنی؟ 14. او بولو کتنی؟ 14 دعائیں جو میں نے جنازے کی لکھی ہے، جب تلک تمہیں وہ یاد نہ ہو جائے میرے جنازے کی امامت نہ کرنا. ابا جی اگر مجھے نہ آتی ہوں تو پھر کیا کریں؟ فرمایا مولوی امجد بہار شریعت والے سے کہنا. اور یہ وصیت مولوی امجد نے بہار شریعت میں بھی لکھی ہے اور اس نے یہ 14 دعائیں بھی لکھی ہے. کہا پھر مولوی امجد سے جا کے کہنا، اس لیے کہ اسے 14 دعائیں آتی ہیں، اسے کہنا میرا جنازہ پڑھائے.
اور میرے مسلک کی صداقت دیکھ، چاہے کسی کو مرتے دم یاد آ جائے کہ دعاؤں کے بغیر گزارا، زندگی میں گالیاں دے لو، زندگی میں برا کہہ لو، زندگی میں تان و تشنیع کر لو۔ میرے شہر میں ہمارے ایک خاندان ہے کہ جا رہے ہیں، کہتے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہم نے دیکھا آمینہ کے لال پیچھے پیچھے آ رہے تھے، رسول ہاشمی ساتھ ساتھ آ رہے تھے۔ ہم نے جلدی جلدی اس کو قبر میں اتارا، اندھیرا ہو رہا تھا، رات چھا رہی تھی، ہم نے جلدی جلدی اتارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک اس کو قبر میں اتار کر مٹی ڈال دیں، رسول اللہ دعا کر دیں گے۔ کہتے ہیں ہم نے اتارا، مٹی ڈالنے لگے، آقا فرماتے ہیں رک جاؤ، رک گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل قبرا لیلا فاسرج له سراجا، کائنات کے امام جناب محمد خود قبر میں اتر گئے۔ اور یار گالی دینے سے پہلے سوچ تو صحیح، کن کو گالی دے رہا ہے، کن کو برا کہہ رہا ہے، کن پہ تنقید کر رہا ہے، کن کو تان و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہے۔ کائنات کا امام خود نیچے اترا، صحابہ نے نبی کو نیچے اترتے دیکھا، بھاگے، لالٹین کا، دیوے کا، موم بتی کا اہتمام کیا، بھاگے فوراً۔ ہائے ہائے ہائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر کے اس کو یوں کندھوں سے پکڑ کے نا فَأَخَذَهُ مِن قِبَلِ الْقِبْلَةِ، کائنات کے امام اس کو درست کر رہے ہیں اور ساتھ زبان سے بار بار فرما رہے ہیں رحمک اللہ، رحمک اللہ، رحمک اللہ۔ اور تجھے شرم نہیں آتی؟ آج تیرا پیر تیرے لیے دعا کرے، تیرے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے۔ اگر تیرا مولوی تیرے لیے دعا کرے تو پھولا نہیں سماتا۔ اگر تیرا مرشد تیرے لیے دعا کرے تو چرچا کرتا ہے۔ ظالموں، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان اور رفعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور جن کے لیے دعا بھی کر رہا ہے تو آمینہ کا لال کر رہا ہے، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفعت کا عالم کیا ہوگا، ان کی معرفت و بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے؟ میں تجھے دعوت فکر دینے آیا ہوں، اور سوئے ہوئے اہل حدیثوں تمہیں یہ پیغام دینے آیا ہوں، تمہیں غفلت کی نیند سے بیدار کرنے آیا ہوں، تمہیں سستی اور کاہلی چھوڑ کر چاق و چوبند ہو کے میدان عمل میں نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ آؤ، ہشام الہی شہید تمہیں آواز دے رہا ہے، اپنے بابا علامہ احسان الہی شہید کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہشام الہی شہید بلا رہا ہے۔ آ جاؤ، علامہ کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، صحابہ کی عظمت کے نعرے لگانے کے لیے، صحابہ کے مقام و مرتبے کو دنیا کو سنانے کے لیے میدان عمل میں نکلو۔ میدان عمل میں نکل کے اعلان کر دو، انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کا پیغام گھر گھر پہنچا کے چھوڑیں گے، صحابہ کی عظمت کا اعلان لوگوں تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ پہنچاؤ گے؟ ذرا موازنہ کر، میری اور تیری حیثیت کیا ہے اور صحابہ کا مقام کیا ہے۔ میں تو اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پتہ نہیں کتنے لوگ شکر ادا کریں، اور صحابہ تو وہ ہے، صحیح البخاری پڑھ کے دے، اہتز عرش الرحمن لموتی، میری تیری موت پہ لوگ خوش ہوں۔ صحابہ تو وہ ہیں
خدا کی قسم کیا بات میرے آقا نے کہی ہے، اہتز عرش الرحمن لموتہ، صحابی رسول کی موت سے عرش والے کا عرش ہل کے رہ گیا۔ اور امام ذہبی نے اعلام النبلاء میں لکھا ہے، بڑی پیاری بات لکھی ہے، انہوں نے کہا پتہ ہے ہل جانے سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے اہتزا کا معنی کیا فارحہ۔ کیا معنی کیا ہے؟ فارحہ۔ ہائے عرش بھی جھوم اٹھا، محمد کے دیوانے کی روح آ رہی ہے اور محمد کے پروانے کی روح آ رہی ہے، عرش بھی جھوم اٹھا۔ جس پہ عرش جھوم اٹھے تو اس کو گالیاں دیتا ہے، تو اس کو برا کہتا ہے؟ ہم تو ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، تو روتا رو، شور مچاتا رو۔ آسمان والا اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کروا چکا ہے، اور سن لو، تم جو جی چاہے کرتے رہو، جو جی چاہے کہتے رہو۔ ایمان نبی کے صحابہ کو دے دیا گیا، ایقان نبی کے صحابہ کو دے نبی کے صحابہ کو دے دی گئی۔ تم روتے رہو، پیٹتے رہو، واویلا کرتے رہو، شور مچاتے رہو، رب کی جنت بھی محمد کے صحابہ کو دے دی گئی۔ تمہارے رونے کا فائدہ نہیں، اونچی کو رونے کا فائدہ نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے اتنا مقام و مرتبہ دیا ہے، تو ٹی وی پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، تو پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرونک میڈیا پہ ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے، ان صحابہ کو تان و تشریح کا نشانہ بناتا ہے۔ سن لو، ہمارا پیغام لکھ لو، ہم آقا سے بھی محبت کرتے ہیں تو اپنے آقا و مولا جناب محمد کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ لوگو، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اسی لیے آقا ہی تو ہیں ہمارے پاس، اور ہے کیا؟ میرے مرشد و مخدوم کہا کرتے تھے، اللہ شہدائے اہل حدیث کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اللہ علیین مقام عطا فرما۔ ہائے، پتہ ہے کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے یارو ایک دفعہ ہمارے جلسے میں آ تو جاؤ، ہماری بات سن تو لو، ہم کہتے کیا ہیں، سناتے کیا ہیں، سمجھاتے کیا ہیں۔ چاہے صبح جا کے ہمیں گالیاں دے لینا، صبح جا کے ہمیں برا کہہ لینا، صبح جا کے ہمیں تان و تشنیع کا نشانہ بنا لینا۔ او ہمارے جلسوں میں آنے والوں، ہم صرف یہی کہتے ہیں، وہابیوں کے پاس چیزیں ہی دو ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ اونچی کہو، کوئی کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں۔ پتہ ہے کون کون سی؟ ایک یہ سر ہے اور ایک یہ دل ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے صبح جا کے گالی دینا ہمارا جرم اتنا ہی ہے، ہم نے سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا ہے، ہم نے دل مدینے والے کو دے دیا ہے۔ اب ہم صرف یہی کہتے ہیں، یہی سبق دہراتے ہیں، لوگوں سن لو، حکمرانوں کو بھی سنا دو، اب یہ سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، اور اس دل میں محمد کے علاوہ کوئی بس نہیں سکتا۔ کیسے بسنے دے؟ کہاں یاد آئے حبیب بن زید انصاری سے آپ رضی اللہ تعالی۔ مسلمہ کذاب نے کہا مجھے کیوں نہیں مانتا؟ اس نے کہا تجھے کیسے مانوں؟ پڑھ اسد الغابہ کو، اللہ صحابہ کو، الاستیاب کو، البدایا والنہایا کو۔ کہا کیسے مانوں؟ اور ظالم میرے سینے میں دھڑکنے والا دل چھوٹا سا ہے، اس دل میں جب سے محمد کی محبت آئی ہے کسی اور کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔
صلی اللہ علیہ وسلم. یہی جرم ہے نا ہمیں تو نے ان کا دیکھ لیا ہے. لڑا نظر نہیں آ رہا انجام؟ چھریاں، چاقو، تلواریں، مکے، چپیڑے، لانگٹیں دنیا میں اکٹھی کر رہے ہیں. قیامت کے دن صحابہ کو گالی دینے والے، صحابہ کو برا کہنے والے، صحابہ پہ تنقید کرنے والے رب کی گریبت سے بچ. انشاءاللہ نبی کے ساتھ صحابہ ہوں گے اور صحابہ کے ساتھ صحابیوں کے ساتھ وہابی بھی ہوں گے نا. اور کوئی شک ہے تو انو کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ وہابی تو گلی گلی کہتا ہے میرا پیار صحابہ، میری محبت صحابہ، میری الفت صحابہ، میری سوچ صحابہ، میری فکر صحابہ، میری لگن صحابہ، میری تڑپ صحابہ، میری چاہت صحابہ. ہائے ہائے کیا پوچھتے ہو؟ میری آن صحابہ، میری شان صحابہ، میری پہچان صحابہ. وہابیوں کی جند جان صحابہ، آقا کے یار صحابہ، ولیوں کے سردار صحابہ، ہم سب کے غمخوار صحابہ، شاہوں کے سلطان صحابہ. کیا پوچھتے ہو؟ وارث قرآن صحابہ، رحمت کی کان صحابہ، آقا کے دربان صحابہ، محمد پہ قربان صحابہ. عظمت صحابہ، مسلک حق اہل حدیث، علامہ طارق محمود یزدانی صاحب. اور پھر میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں تیرے کہن نال کچھ بھی نہیں ہونا، تو ایتھے بھی رونا تو اوتھے بھی رونا. تیرے جے مسلمان لکھاں ہزاراں میں محمد دے صحابہ دے پیراں دی جُتی تو وارا. اور جے اونا دے سینے چے کوئی نہیں، خدا دی قسم پھر دنیا دے مسلمان کوئی نہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.